آ رہے تھے تو آپ پر ایک سایہ تھا. تو وہ بحیرہ راہب سب لوگوں سے کہنے لگا دیکھو اس بچے کو, اس کے سر پر ابر کرم ہے اور یہ ابر کرم کبھی ان کو دھوپ میں نہیں آنے دیتا. جی جہاں جہاں یہ چلتے ہیں وہاں وہاں یہ ٹکڑا بادل کا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جب وہ آ کر درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کی ایک شاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا سر پر جھک گئی اور آپ پر سایہ فغن ہو گئی. تو یہ کچھ علامتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جب آپ کی عمر 10-11 برس کی تھی, جو ظاہر ہو رہی تھی اور جو یہ باتیں بتا رہی تھی کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازے گا. میرے دوستو یہ واقعہ, اس کے بعد تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ, بلکہ ملک شام سے ہی وہ بصرہ جو جگہ تھی وہاں سے ہی مکہ واپس کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشے میں جو کی روٹی دی اور زیتون کا تیل دیا اور کچھ سرپرستوں کو آپ کے ساتھ کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہودی لوگ ان کو تکلیف پہنچائے. آپ مکہ واپس آ گئے. تو سب سے پہلا سفر آپ نے ملک شام کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا, جہاں پر بحیرہ راہب کا یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ بحیرہ راہب کا واقعہ جس نے آپ نے علامات نبوت دیکھی ہر مستند کتاب میں موجود ہے. سیرت ابن ہشام نے بھی اس کو ذکر کیا, سیرت مصطفیٰ میں بھی ہے, سیرت رحمت للعالمین میں بھی ہے, یعنی سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ ہے. تو لوگ آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ ان قریب اس بچے کی کوئی الگ ہی شان ہونے والی ہے اور اس کی کوئی الگ ہی پہچان ہونے والی ہے. اور وہ شان اور وہ پہچان ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. آپ نے پوری دنیا میں تبدیلی لا دی اور جہالت کو, ظلم و ستم کو, بربریت کو ختم کر کے امن و امان کو قائم کر دیا. اس لیے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ بات کو سوچے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد ہی آپ پر وہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی جو علامت نبوت تھی. تو ان کی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہیں, ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں کتنی ہونا چاہیے. سب سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم نے ہی عمل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے رسول ہے, ہمارے نبی ہے اور ہمارا ان پر ایمان ہے. جب تک ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی پورا کامیاب ہے. اس لیے دنیا کی لذت کے خاطر, دنیا کی محبت میں لگ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے, یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا, دنیا ملعون ہے یعنی دنیا پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے استثناء کیا الا ذکر اللہ وما والاہ عالم ومتعلم, مگر وہ ملعون نہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو, یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے, تو دنیا میں رہنے کے باوجود بھی وہ ملعون نہیں. دنیا میں رہنے کے باوجود بھی وہ ملعون نہیں ہے. وما والاہ, اور وہ چیزیں بھی دنیا میں ملعون نہیں ہیں جو ہم کو اللہ کے قریب کر دے. اللہ کے قریب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے قریب کرنے والی مسجد ہے. جو آدمی روزانہ مسجد میں آئے گا اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا, کیونکہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ کے گھر میں ہم نہ آئیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کیسے ہوگا؟ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجدوں کو ایمان والے آباد کریں گے. وہ آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا جس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد, اے لوگوں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو, ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو رات کے اندھیرے میں بھی مسجد میں آتے ہیں.
یعنی فجر کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں، عشاء میں مسجد میں آتے ہیں، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا مسجد میں آنے سے ان کو نہیں روکتا، وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ان کو کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ بنور التام یوم القیامہ، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو نور تام عطا کرے گی۔ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیونکہ قیامت ظلمت کا نام ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے لیے مخصوص نور کا انتظام کیا جائے گا جو لوگ اپنا تعلق مسجد سے قائم رکھتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جو آدمی مسجد میں آنے جانے والا ہے اور وہ تجارت میں ہے تب بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو اپنی جگہ دے گے۔ جب تمام لوگ دھوپ میں تپ رہے ہوں گے اور سورج کی تپش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دماغ ایسے پک رہے ہوں گے جیسا کہ چولہے پہ تمہاری ہانڈیاں پکتی ہے اور ہانڈیوں سے آواز آتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے دماغ سے آواز آئے گی۔ ایسے سخت ماحول میں جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گی، اس دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس نوجوان کو جو جوانی میں مسجد میں آیا کرتا تھا۔ رجل قلبه معلق بالمسجد، اس کا دل بس مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اپنے کاروبار میں ہے تو سوچتا ہے کہ میں نماز کو کیسے چلے جاؤں، تجارت میں لگا ہوا ہے تو سوچتا ہے میں کب مسجد میں جاؤں، وہ اپنے دکان میں لگا ہوا ہے تو بس بار بار اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ میں اپنی دکان کا کام کب ختم کروں اور کب مسجد میں جاؤں۔ تو جو آدمی ہمیشہ یہ سوچنے والا ہے اور اس کے دل میں ہمیشہ مسجد کا خیال رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس وقت عرش کا سایہ دیں گے۔